السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام من احب ان یبسط له فی رزقه او ينسأ له فی اثره فلیصل رحمه۔ اس حدیث کا پس منظر بھی میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، لیکن موجودہ دور کے جو حالات ہیں، جو سینیریو ہے ہمارے سامنے، کہ ہر بندہ، ہر کوئی جو ہے وہ پریشان ہے، ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر گھر میں عجیب سی کیفیت ہے، پیسہ وافر ہے، اسی کے حساب سے خرچے ہیں، کام بھی ہے، کرنے والے بھی ہیں، ہر گھر سے ہر فرد جاب کر رہا ہے، مرد بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہے ہیں، گھر بھی بڑے ہیں، گھر بھی بن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود پریشانی ہے، ہر کوئی اندر سے پریشان ہے، اندر سکون نہیں ہے، اندر جو ایک فیلنگ ہونی چاہیے سکون کی، پیسفلنس ہونی چاہیے، وہ نہیں۔ اگر کوئی بڑا پیسفل نظر آ رہا ہے، سکون میں نظر آ رہا ہے، تو اکثریت پریٹینڈ کر رہے ہیں، لیکن ہے نہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ حالانکہ ایک زمانہ تھا لوگوں کے پاس بڑے عالیشان گھر بھی نہیں تھے، بڑے بڑے گھر بھی نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، لیکن لوگ خوش ہوتے تھے۔ زندگیاں بھی بڑی کوئی لیوش نہیں ہوتی تھی، لیکن لوگ خوش ہوتے تھے۔ مہمانوں کی آمد و رفت بھی ہوتی تھی، لیکن لوگ خوش ہوتے تھے۔ کھانے بھی اتنے کوئی بڑے ہی کہہ لیں کہ کوئی ٹیسٹی قسم کے، اسپائسی قسم کے، نت نئے قسم کے، اور چائنیز اور فاسٹ فوڈ اور دائیں بائیں اٹیلین فلاں فلاں ایسے نہیں تھے، بالکل سمپل تھے، شوربے تھے اور اس قسم کے سالن تھے، لیکن ہر کوئی خوش تھا اپنی زندگی میں۔ کمانے والا ایک تھا، کھانے والے درجنوں تھے، اور بچے دو، یہ اچھے کا کنسیپٹ بھی نہیں تھا۔ ہر گھر میں درجنوں بچے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اور ایک پورا ایک فضا ہوتی تھی، لیکن ہر کوئی مطمئن تھا۔ کوئی ماڈرن دور نہیں تھا، گھڑیاں نہیں تھی، ٹائم ہر ایک کے پاس وافر تھا، ایک دوسرے کو ٹائم دینے کا جو ہے وہ ہر ایک کے پاس کہنے کے موقع ہوتا تھا اور ٹائم دیا جاتا تھا۔ اب ان سب چیزوں کے پیچھے وجہ کیا ہے آخر کہ اتنی گہما گہمی اور اتنے ہم فاسٹ ٹریک پہ چل پڑے ہیں کہ اب کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہے، اور شاید یہی وجہ ہے ہماری پریشانی کی۔ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اب اس کا میں پس منظر بیان کرتا ہوں، اس کا ترجمہ کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب، اور ایک روایت میں من سر، کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی زندگی میں اضافہ کر دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم زندگی میں پریشان ہیں، کہ ہماری زندگیوں میں باقی ساری چیزیں تو ہیں، بہت ساری سہولیات بھی ہیں، آسائشیں بھی ہیں، بڑی لگزوریس لائف سٹائل بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جس کا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا تھا کہ تمہارے لیے آسائشیں اور فراوانی اس طریقے سے آئے گی، خوشحالی اس طریقے سے آئے گی، وہ ہم نے چھوڑ دی، اور وہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی رحم سے ہے، مطلب جو رحم کے رشتہ دار ہیں، ان سے باپ ہے، اولاد ہے، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، جو جیسے قریبی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ مل بیٹھنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ خوشی غمی شیئر کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی تھی، جو آج ہم نے ختم کر دی۔ اور ایک زمانہ تھا جب لوگ خوش ہوتے تھے، اس کی وجہ یہ صلہ رحمی ہوتی تھی کہ ایک ہی گھر میں جو وہ کئی خاندان اکٹھے ہوتے تھے، کئی دن رہتے تھے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، سادے کھانے تھے، سادے غذائیں تھی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، ہر کوئی آرام سے عاجزی والی زندگی تھی، اور بالکل کوئی فلٹریشن والی نہیں ہوتی تھی، جو اندر وہی باہر، اور بالکل ایک کہہ لیں کہ جینون اور اوریجنل لائف تھی، جو بولنا وہی اندر ہونا، تو وہ خوشحال ہوتے تھے۔ ان کے پاس باوجود یہ کہ گھڑیاں نہیں تھی، لیکن ٹائم تھا، بڑے عالیشان گھر نہیں تھے، ایک ایک کمرے میں پوری فیملی رہتی تھی۔ آج ہر بندے کا، ہر بچے کا الگ سیپریٹ روم بھی ہے، ہر سسٹم الگ ہے، لیکن پھر آنے والا کوئی نہیں، بیٹھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ اندر جوڑ نہیں ہے، ملاپ نہیں ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے والد کا جو دوست ہے اس کو بھی چچا اور تایا کہہ کے پکارا جاتا تھا، اس کا ادب کیا جاتا تھا۔ آج حقیقی جو دوست نہیں، والد کا بھائی ہے، اس کو چچا تایا کہنا ختم ہو چکا ہے، اس کا ادب احترام ختم ہو چکا ہے۔ ایون کہ جو اپنا والد ہی ہے، اس کا احترام ختم ہو چکا ہے۔ صلہ رحمی میں ہم اس حد تک نیچے چلے گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے پھر ہمارا سکون بھی اللہ نے کھینچ لیا ہے، ہمارے کاموں میں برکت نہیں، ہماری زندگی میں برکت نہیں، بھاگم بھاگ ہے، باوجود ہے کہ موبائل ہمارے پاس ہیں، کانٹیکٹ نمبر ہمارے پاس ہیں، لیکن رابطے نہیں کرتے، رابطے ہوتے ہی نہیں۔ مطلب کے رابطے ہیں، مطلب کی رشتہ داریاں ہیں، مطلب کی دوستیاں ہیں، اسٹیٹس کو کا زمانہ ہے، مرنے پہ بھی اسٹیٹس دے کے جایا جاتا ہے، شادیوں پہ بھی اسٹیٹس دے کے جایا جاتا ہے۔ دوستیاں تھی وہ ختم ہو چکی ہیں، اب غرض کی دوستیاں ہیں، جس کو علیک صلیک کہہ لیں، سلام دعا کہہ لیں، واقفیت کہہ لیں، وہ ہے، کام ہے تو ٹھیک ہے، اور اپنے اسٹیٹس کا ہے تو شادی پہ بھی اس کی جائیں گے، اپنے اسٹیٹس کا ہے تو جنازے پہ بھی اس کے جائیں گے، رشتہ دار ہے، سگا ہے، رشتہ دار ہے، اسٹیٹس نہیں ہے تو اس کی شادی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کی فوت کی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم پریشانی والی لائف گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر کا جو فرمان ہے ہمارے سر آنکھوں پر ہے، اور یہی جو کمی ہے جو ہماری زندگی کے اندر ہمیں فیل ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو اپنانا ہے۔ اگر ہم زندگی میں سکون چاہتے ہیں، کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہماری اولادوں میں سکون ہو، ہماری زندگیوں میں سکون ہو، اور ہم بڑے پیسفل ہوں، تو ہم اپنے رشتوں کو زندہ کریں۔ اپنے رشتوں کو اب بھائی بھائی کے ساتھ بول کے راضی نہیں ہے، یعنی کہ ایک عجیب سی فضا ہے، دوستوں کے ساتھ خوش ہیں، گھر میں جو ہے وہ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنائیں، اپنے گھرانوں کو دوبارہ اسٹیبلش کریں، ان کے اندر صلہ رحمی ہو، ان کے اندر بات چیت ہو، اور اس کو اللہ بھی پسند فرماتے ہیں، اللہ کے رسول بھی پسند فرماتے ہیں، قرآن کریم نے اسی کا جگہ جگہ حکم دیا۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیوں سے پریشانیاں ختم ہوں، برکتیں آئیں، کہ یا اللہ پہلے بھی تو ہی رزق دے رہا تھا، فیملیاں تو ہی چلا رہا تھا، کہ جب ایک کمانے والا اور 10 کھانے والے تھے، اور آج 10 کھانے والے ہیں تو 10 کے 10 ہی کمانے والے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں پیسہ آ رہا ہے، باوجود یہ نہیں پیسہ نہیں آ رہا، پیسے بھی آ رہے ہیں، کاروبار سے بھی آ رہا ہے، ملازمتوں سے بھی آ رہا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا پیسہ جاتا کہاں۔ بے برکتی بھی ایسی ہے، ہر چیز سے برکت، وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ پہلے مہمان آتے تھے، مہینوں رہتے تھے بہنیں بھائیوں کے پاس، اور ایسے ہفتوں مہینوں معمولی بات تھی، آج منٹ کے حساب سے، گھنٹوں کے حساب سے آتے ہیں، ٹائم ہی نہیں۔
اتنے فاسٹ ہو چکے. تو ضروری ہے ہم رشتہ داریوں کی قدر کریں. پھر دیکھیں اللہ ہمیں برکتیں عطا فرماتے ہیں, ہمارے وقت میں اللہ برکت دیں گے, ہمارے جان میں, ہمارے مال میں, ہماری عزت میں اللہ ہمیں سکون عطا فرمائیں گے. اس لیے پیارے پیغمبر کا جو فرمان ہے کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه, صلہ رحمی کرے. تو اللہ ہم سب کو اپنے اعزاء, اقارب, احباب, بھائیوں, بہنوں, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی, صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.